معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم آپ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم آپ کو غسل اور وضو کے تعلق سے بتا چکے ہیں کہ پیچھے والی ویڈیو میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ جب تک وہ شرطیں ادا نہیں ہوں گی نماز نہیں ہوگی۔ تو پہلی شرط طہارت ہوتی ہے۔ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ پہ ہمیں نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو، ہمارا لباس پاک ہو اور ہمارا بدن پاک ہو، باوضو ہوں، پھر ہم نماز پڑھنے کے لائق ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اتنا کپڑے سے اپنا جسم ڈھکے ہوئے ہو جتنا ڈھانکنا فرض ہے۔ آدمی کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ڈھکنا فرض ہے، اور عورتوں کے لیے سر کے بالوں سے لے کر ٹخنوں تک ڈھکے ہوئے ضروری ہے، صرف ہاتھ کی ہتھیلی کو چھوڑ کر اور چہرے کو چھوڑ کر اور پیروں کے تلووں کو چھوڑ کر باقی پورا جسم اس کے لیے ڈھکنا فرض ہے۔ یہ ہے دوسری شرط۔ اور بہتر یہ ہے کہ مرد حضرات جب نماز پڑھیں تو جسم پورا ڈھکا ہو، سر کے بال پورے نہ ڈھکے ہوں، ٹوپی لگی ہو یا صافہ بندھا ہو، لیکن ٹخنے کھلے ہونا چاہیے۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ فرض لباس جتنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ڈھکا ہو، یہ ڈھکنا فرض ہے، اور باقی ڈھکنا سنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم جب بھی نماز پڑھیں تو دیکھ لیں کہ ہم لباس کس طرح سے پہنے ہوئے ہیں۔ اور تیسری شرط نماز کی یہ ہے کہ وقت کا ہونا ضروری ہے۔ ہم جس وقت کی نماز ادا کریں، اگر فجر کی نماز ادا کی ہے تو فجر کا وقت ہونا ضروری ہے، اور ظہر کی نماز ہم کو ادا کرنی ہے تو ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے، اور عصر کی نماز ہم نے ادا کی تو عصر کا وقت ہونا ضروری ہے، اور مغرب کی نماز ہم نے ادا کی تو مغرب کا وقت ہونا ضروری ہے، عشاء کی ہم نے نماز ادا کی تو عشاء کا وقت ہونا ضروری ہے۔ تو تیسری شرط تو یہ ہے کہ ہم وقت پر نماز پڑھیں، وقت پر نماز ادا کریں۔ اور چوتھی شرط جو ہے نماز کی وہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف ہمارا منہ ہونا چاہیے، استقبال قبلہ، اور ہم نماز ادا کریں تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، اپنا رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ نماز کی چوتھی شرط ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے نیت کریں۔ نیت جو ہے دراصل وہ دل کا ارادہ ہے۔ دل کا ارادہ ہو کہ ہم کو نماز ادا کرنی ہے، پھر ہم نماز ادا کریں، اور نیت اگر زبان سے بھی کر لیں تو بہت بہتر ہوگا کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض وقت فجر کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے، اگر جماعت سے ہے تو پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، اور جماعت سے نہیں ہے تو پیچھے سے امام کے کہنا نہیں چاہیے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض وقت فجر کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ کہہ کر ہم ہاتھ کانوں تک لے جا کر، کانوں کی لوح تک لے جا کر اور ہاتھ باندھ لیں، اور ہاتھ جب ہمارے کانوں کے پاس تک جائیں تو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہتھیلی بالکل سامنے ہو، کعبہ کی طرف ہو، پورا ہاتھ جو ہے کعبے کی طرف اس طرح سے نہ ہو، ایسا ہو، سیدھا ہاتھ ہو، اور کانوں کی لو تک لے جائیں اور باندھ لیں، اور پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اور جب ہاتھ باندھیں تو سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ نماز کی شرط ہے۔ اور یہ چھٹی جو شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی کہ ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تو یہ ہماری نماز کی شرطیں ہو گئیں۔ اب ان ہماری نماز کو ہم پوری شرطیں ادا کرنے کے بعد ہی ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔
جب شرطیں پوری ہوں گی، ہر چیز کا ایک کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کام کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی شرط، کوئی نہ کام ضرور ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ہمارے لیے شرط ہے کہ اس کی پوری شرطیں کر لیں، پھر ہم نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی، ہمارے سجدے بھی قبول ہوں گے اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اور اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اصلاح دین و ملت کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی دبائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس اسی طرح کی اور ویڈیو آتی رہیں گی، جس سے کہ دین کی ہمارے لیے اصلاح کی باتیں بتانے کے لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے۔ السلام علیکم۔